مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ بڑے پیارے، بڑے بیبے، بڑے نفیس آدمی ہیں، نفیس خاندان کے فرد ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ 1500 سال ہو گیا ہے، امت مسلمہ اور جو قرآن و حدیث کو ماننے والے وہ کہہ رہے ہیں وہ نماز نہیں جس میں فاتحۃ الکتاب نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس کے لیے جتنی احادیث کی کتابیں لکھی گئیں ساری کی ساری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں، وہ عیدین ہو، وہ جمعہ ہو، وہ پنجگانہ ہو، وہ جنازہ ہو، وہ نفل ہوں، وہ فرض ہوں، جس میں فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اور نہ سری پڑھی ہے نہ جہری پڑھی ہے، بیچ کی صورت میں پڑھی ہے تاکہ عوام کو سنیں۔ اب میں اپیل کرتا ہوں علماء احناف سے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ جب ہم اس میں مناظرے ہوئے ہیں، مناظرے اتنی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں، اتنے موٹے مولویوں نے مناظرے کیے ہیں، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، آج تک اس کا قائل ہیں، آج بھی اس پہ بیٹھ کے وہ 2-3 مولوی جو ہے نا بڑا لیکچر دیتے ہیں دنیا کو نیٹ پہ، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے قرآن، یہ کہتا ہے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھو، چلو، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ قرآن پڑھ تو اسی طرح دل ہلائے گا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، تو پڑھ تو تلاوت تو کر، تیرا ایمان بڑھتا جائے گا، وہ کہتا پڑھنا نہیں۔ اور یہ بھی مولوی کہلاتا ہے، داڑھی کو تیل لگا کے 50 لا کے اجتماع میں بھی جاتا ہے جہاں 50,000 بھی اسلام لانے کے لیے نہیں ملتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ اپنے بڑے بھائی کی، جن کو مفتی اعظم دنیا نے کہا تھا، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ اب علماء دیوبند سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی کتابوں پر رد کرو، یا مفتی صاحب کا رد کرو، مفتی صاحب کو کہو اہل حدیث ہو گیا، یا تمہاری کتابیں بدعت لکھتی رہی ہیں اور 1500 سال سے امت مسلمہ کو تم نے گمراہ کیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، ہم اس کو رکھیں گے، قیامت تک رکھیں گے اپنی زندگی میں، کہ تم نے جس کو شیخ الاسلام کہا وہ فاتحہ کا قائل ہے، اور تم بیٹھ کے تم تراک سے کہتے ہو فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ یا تمہارا شیخ الاسلام گمراہ ہو گیا یا تم سارے گمراہ ہو۔ یہاں نماز جنازہ میں آتے ہیں نا لوگ، تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ ایک صاحب آئے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز جنازہ اتنی لمبی، میں کہتا تینوں فٹافٹ دی کیڑی جلدی ہے، بخشوا لین دے، اتنے دعا کر لین دے کہ اللہ بخش دے، وہ مرن تو بات تو بریانی تے پڑھنی ہے، قورمے تے پڑھنی ہے، وہ تو بخشش نہیں ہونی ہے، بخشش اب ہونی ہے جب آخری لمحہ ہے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں، وہ جنازہ آتا نا وہ نیچے رکھ لیتے ہیں، اور میں کیوں نیچے رکھتے ہوں؟ مسجد میں ادھر لاؤ، جب زندہ تھا تو پہلی صف میں تھا، مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے، تو غسل دیا ہے نہیں دیا ہے؟ جب غسل دیا ہے تو مسجد میں لاؤ، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں میت لاؤ، وہاں جنازہ پڑھو، تاکہ یہاں فرشتوں کا مسکن ہے اور تیری آمین ہو، فاتحہ ہو۔ جو لوگ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے وہ صرف پیٹو ہیں، وہ مولوی نہیں ہیں۔ اب آئے نا ہونٹ دانتوں کے نیچے، وہ دین کو کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ باپ کی کھیتی؟ دین وہ ہے جو مصطفیٰ لائے، اور جب آج 1500 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تمہارے پاکستان کے شیخ الاسلام نے فاتحہ نماز جنازہ میں اپنے بھائی کے پڑھی ہے، تو دوسرے امتیوں کے کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ وہ بخشوانا ہے، باقی جہنم میں ڈالنے، سارے امتیوں پر فاتحہ نماز۔ اچھا نماز جنازہ دعائے جنازہ ہے در حقیقت۔ تیسرا پورشن کیا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد کرتے ہیں نا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اچھا یہ بھی نہیں پڑھتے اللہم اغفر لہ، پتہ ہے آپ کو؟ صرف اتنی سی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اپنے لیے کرتے رہتے، اس کے لیے نہیں کرتے۔ شاہدنا غائبنا کیا مطلب ہے؟ جو حاضر ہے ان کو بھی معاف کرتے، جو غائب ہے وہ بھی معاف کرتے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو پڑھ کے بخشو۔ وہ کہتے ہیں پڑھ کے بخشو، میں نے 30 پارے پڑھے، جب جنازہ پڑھا تو فاتحہ کو نہیں پڑھی۔ اور فاتحہ کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کو؟ کیا کہتے ہیں؟
نہ فاتح نہ درود، اور کیسے کرتے ہیں کلمہ نہ درود، مر گیا مردود کلمہ نہ درود، اور بے شرموں بے حیاؤ، جس کا نام فاتحہ ہے اہل حدیث وہ نماز میں پڑھ کے بخشتا ہے اور تم بریانی پہ پڑھ کے بخشتے ہو۔ اور میں کئی ختموں میں جاتا ہوں، میں ایسا مولوی نہیں ہوں ہر چیز کو حرام کر دوں، حلوہ بھی کھاتا ہوں، بریانی کوئی کھلائے تو صحیح۔ آج دل کی باتیں کرتے ہیں، خطبہ جمعہ میں دین سمجھ آ جائے، یہ عقیدہ سمجھ آ جائے تو خطبہ جمعہ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لاؤ بریانی کھائیں گے لیکن غیر اللہ کے نام کی نہیں لانا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، تم نیاز محمد بھی لاؤ گے تو نہیں کھائیں گے ہم، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کے نام پہ دو تو بخشش ہوگی۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ یہاں بخشو، تم وہاں سے بھاگتے ہو کہیں بخشا نہ جائے۔ جو منافقت اپنے مقتدیوں سے سنی مولوی کرتا ہے نماز جنازہ کے وقت، وہ شاید عبداللہ ابن ابی بھی نہیں کرتا۔ کیوں کرتا تھا؟ وہ تو پڑھتا تھا جنازے میں سورۃ فاتحہ۔ خطرے والی گھنٹی ہے، سخت بات تو نہیں ہے۔ نماز جنازہ دعائے جنازہ مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے، یا گھنٹی بجانے کے لیے کہ چلو شاباش جا کے دفنا دو، تو الارم بجا دیا کرو، جا کے ہوٹر بجایا اور دفنا دیا۔ نماز جنازہ کا مقصد ہی مغفرت للمیت ہے، اور اسی میں تم فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، اور اسی فاتحہ کو باہر جا کے کہتے ہو فاتحہ کرو جی فاتحہ کرو، بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بار بار ہاتھ۔ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں، مفتی صاحب کے پاس ہم تعزیت کرنے گئے، مفتی اعظم شیخ الاسلام مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں آج بار بار رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کا عقیدہ دیکھ لیا، دیوبند ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کے عقیدے پہ نماز جنازہ میں فاتحہ کے قائل ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے لمبی جنازہ پڑھائی ہے، چھوٹی سی نہیں پڑھائی، صرف ایک دعا نہیں پڑھی اللہ مغفر لنا وحینا وینتا شاہدنا غائبنا، حاضروں کو اور غائبوں کو معاف کر دو، بھائی اس کو معاف کرواؤ۔ لمبی نماز جنازہ پڑھا، اس کا مطلب اس نے کہا ہے اللہم اجرہ من النار ادخلہ جنت الفردوس وسع مدخلہ واکرم نزلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ۔ ساری دعائیں کی ہوں گی، واللہ ساری دعائیں کی اپنے بھائی کے لیے۔ تو یار ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جب ان کا جنازہ آتا ہے تو آدھے سیکنڈ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دوسرے لوگ۔ اس کا مطلب وہ تو قائل ہیں، وہ تو جنازہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب اہل حدیث جنازہ پڑھاتے ہیں لمبا پڑھاتے ہیں، پھر جہری بھی پڑھاتے ہیں سری بھی پڑھاتے ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے مسلک سے ڈرتے ہوئے نہ سری پڑھایا نہ جہری پڑھایا، معمولی پڑھایا، یعنی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے پڑھایا، تبھی تو آگے ریکارڈنگ میں ویڈیو میں۔ اس کا مطلب ہے نہ سری نہ جہری۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ حالات بہت برے ہیں امت کے، صرف اس کے عقائد پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں سنیت کے نام پہ، اور کہا گیا اصل تو اہل سنت ہے۔ تو ہم نے کب کہا اہل سنت نہیں ہے؟ جو سنت پہ عمل کرے وہ سنت ہے۔ تو سنت پھر بتاؤ شیخ الاسلام کو آپ نے سنت کے الگ کام کیا؟ اس دور کے شیخ الاسلام نے جو کام کیا وہ سنت والا ہے، لہذا آج سے توقع رکھتے ہیں کہ علماء احناف سنی کہلانے والے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، تاکہ پوری امت کے لیے ایک اصول ہو کہ ساری امت کے مسلمانوں کو بخشوانا ہے، بریانی کو نہیں بخشوانا۔